الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ عمل دیکھیے کتنا آسان ہے. درود پاک وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. صبح بھی 10 مرتبہ، شام کو بھی 10 مرتبہ. چھوٹا سا عمل ہے لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر کہ مالک کریم نے اس کا انعام اتنا بڑا رکھا ہے کہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے مجرم کو نکلی ہے شفاعت تیری. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. نیت کر لیں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والے بنیں گے. بلکہ اپنا کوئی وقت خاص کر لیں کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا ہے. وقت خاص نہ کریں تو کوئی عدد خاص کر لیں کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. جتنا درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، برکتیں، انعام یہ حاصل کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں درود و سلام پڑھنے کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع یہ ہے رحمت. عشرہ ہے ماہ رمضان مبارک کا اور پہلا عشرہ ہے اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے والا عشرہ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان یہ آج کے ہمارے سلسلے میں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم کچھ دیگر سیگمنٹس بھی سلسلے کے اندر شامل کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کو نیگیٹیولی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا مضمون جسے یوں کہیں کہ نیگیٹو طور پر لے رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ یہ اگر آپ بتانا چاہیں آپ ضرور کال کریں اور ہمیں بتائیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. اور یہ بھی بتائیں کہ آخر لوگ کیوں گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو کیا سبب لگتا ہے، کہ کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا ریزن آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ گناہوں پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی بتائیں. انشاءاللہ آپ کی کالز شامل کریں گے. آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह ज़ुमर की बहुत ही प्यारी आयत मुबारक आपने समात फरमाई। इसमें जो सबसे पहली आयत कारी साहब ने पढ़ी, इसका तर्जमा समात फरमाइए। तुम फरमाओ, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वो ही बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। अब आयत करीमा के अल्फाज पर गौर कीजिए। कुल, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम फरमाओ। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। सुभान अल्लाह, ये क्या बात है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अल्लाह करीम ने कि आप कह दीजिए, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। अल्लाह तबारक व तआला कितना करम फरमा रहा है, कितना फजल फरमा रहा है कि एक खाली या इबाद कह दिया जाता, ऐ बंदो, तो भी फरमान दुरुस्त होता। लेकिन क्या फरमाया, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। तो इस हदीस से, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह तआला के फजल, अल्लाह तबारक व तआला के करम का कैसा बयान है। खाली या इबादी ही देख लें।
آج اب دیکھیں کوئی بندہ کہتا ہے بھئی ہم فلاں کی آدمی ہیں، ہم فلاں کے بندے ہیں، ہم فلاں علاقے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں برادری سے تعلق ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ میرا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، یا یہ فلاں کا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر کتنا مہربان ہے. اللہ اکبر. ایمان والا اور گناہگار ایمان والا، کہ اسے بھی کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، اپنا کرم عطا فرمائے. آپ یقین مانیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں. ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اگر ان پر غور کر لیا جائے تو حال بے حال ہے. فضیل بھائی، ہمارے اعمال اگر ہم دیکھیں، پہلی امتوں کے افراد جب گناہ کرتے تھے تو ان کی کیسی گرفت ہوتی تھی. آسمان سے پتھر برستے تھے، بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی تھیں. آج اب دیکھیں، آج بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن فوری عذاب جو ہے یہ نہیں آ رہا. یہ بھی مالک کا ایک فضل ہی ہے، اس کو فضل بھی کہہ سکتے ہیں، کرم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر اس کو دوسرے طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک اس کو ڈھیل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں حضرت جو آپ نے بات ارشاد فرمائی یہ بہت ہی پیاری بات ہے. اس کی ایک وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بھی امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام معاملات پر پردہ رکھا ہے. اللہ ورنہ پہلے کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو صبح ان کے دروازوں پر وہ گناہ لکھے ہوتے تھے. اللہ. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پوشیدہ آدمی کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، مگر رب عز و جل اس کی بخشش و مغفرت فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں، ہم یہ مناجات کا ہے جو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام ہے کہ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. اس میں ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ سبقت رحمتی علی غضب، کہ میری رحمت یہ میرے غضب پر حاوی ہے، تو نے جب سے سنا دیا یا رب. اللہ اللہ. اس کے بعد استاد زمن فرماتے ہیں کہ آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبحان اللہ. تو میں اس کے ضمن میں دو حدیثیں آپ کو سناؤں گا. جی. الحمدللہ صراط الجنان اس کی 5ویں جلد 14واں پارہ ہے، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 15 کے تحت مفتی صاحب نے دو حدیثیں لکھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے حدیثوں کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہے، لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اللہ. اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. سبحان. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے رحمت سے معاف فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں حصہ، ہم اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین 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 آمین. مدنی پھول ماشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں، یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. انشاءاللہ یہ بھی شامل رہے گا، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے ابھی ایک کلام جو ہے وہ سلسلے میں اس کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے فضیل بھائی یہ ہمارے ملٹی ڈائمینشنل اسلامی بھائی ہیں اور سینئر مبلغ ہیں. حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب جامعہ مدینہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے یہاں فیضان مدینہ میں، تو تحصیل اجتماعات ہوا کرتے تھے یوسف بھائی. اس دور میں تحصیل اجتماع یعنی دعوت اسلامی کے بہاف پر جو علاقے بنے ہوئے جو ڈیوائیڈیشن تھی، جی ہاں جی، اس میں ایک وہ ہوتا تھا تحصیل اجتماع. تو ہمارا جامعہ المدینہ والوں کا جو تحصیل اجتماع تھا یہ حبیبیہ مسجد مدنی کالونی میں ہوتا تھا. تو الحمدللہ ہر جو ہے وہ دن جب بھی ہم جاتے تھے اجتماع میں، ہفتے والے دن ہوتا تھا غالباً، ہفتے والے دن ہوا کرتا تھا. چلیں جی، تو یہاں سے بسوں میں ہم لوگ بیٹھ کے جاتے تھے، کبھی بسوں میں جاتے تھے، کبھی پیدل بھی جاتے تھے. پیدل یہ بھی ہوتا رہا سلسلہ. فضیل بھائی ماشاءاللہ ان کی زیارت بھی ہوتی تھی. ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل اسلامی بھائی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی اچھی کرتے ہیں،
کلام بھی پڑھ لیتے ہیں، مدنی پھول بھی مدینہ مدینہ دیتے ہیں۔ اللہ فضیل بھائی کو سلامت رکھے۔ فضیل بھائی مائک آپ کے پاس ہے، رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، الحق للقریب، تو کوئی اشعار بھی کسی کلام کے سنائے۔ اگر آپ فرمائیں تو ہم آج چونکہ رحمت کا بیان ہے تو مناجاتی یہ پڑھ لیتے مناجات ہیں کے اشعار پڑھ، مدینہ مدینہ تو انشاءاللہ یہ سحر کا وقت ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ ہے نا، والمستغفرین بالاسحار، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی سحر کے استغفار کو اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، ہم سب بھی یہ مناجات کے چند اشعار انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دعا کے اشعار، سبحان دعا اللہ، کے اشعار۔ مدینہ مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھنے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اور جو اس موضوع کے حساب سے ہے وہ اشعار کہ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اور مقطع میں کیسی عاجزی فرماتے ہیں کہ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، اور ہم بھی اس دعا میں یوں شامل ہو جاتے ہیں کہ تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت، حافظ صاحب موضوع ٹاپک، اور رحمت بھی اس کی کہ جس کے صفاتی ناموں میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان الدنیا والآخرہ۔ تفسیر بیضاوی کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کے معنی بیان کیے ہیں تو وہاں یہ بیان فرمایا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے یقیناً رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہیں، اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا، اور ایسی رحمت کہ جو خود سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ اپنے رحیم اور کریم اور رحمان رب کی صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اگر روایات کو، احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش، رحم، کرم اور فضل کی جو امید ہے وہ مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں ایسے رحمان اور ایسے رحیم اور ایسے کریم خالق و مالک کا بندہ ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب الزہد میں اس کو ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، دو آدمی ہوں گے ایسے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا۔ دوزخ میں ہوں گے، ڈال دیا جائے گا ان کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اور دوزخیوں سے بڑھ کر چیخ و پکار کرتے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے دونوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں نکالو، یہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ جب باہر نکالا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا تم کیوں چیخ پکار مچا رہے تھے؟ سب سے زیادہ شور تمہارا تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ دونوں کہیں گے مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ تو ہم پر رحم کر دے، ہم اس لیے چیخ پکار مچا رہے تھے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا تمہارے متعلق فیصلہ یہی ہے کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو فوراً سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، اور ایک وہ ہوگا جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جس نے چھلانگ لگائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ کو ٹھنڈا فرما دے گا، دوزخ کے عذاب سے وہ بچ گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اللہ کریم نے فرمایا کہ دوزخ میں ڈال دو، تمہارے متعلق یہی فیصلہ ہے۔ جیسے ہی اس نے ڈالا، اللہ تبارک و تعالی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما دے گا، اور دوسرے شخص سے فرمائے گا حکم تجھے بھی تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ سبحان ایک اللہ۔ تیزی کے ساتھ رب کی بات پر عمل کر کے، اللہ تبارک تعالی کے حکم کو پورا کر کے وہ بھی رب کی رحمت کا حقدار بنا، اور ایک جو تھا وہ اپنی جگہ پر رہ کر کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ یوں کہہ لیں حافظ صاحب، جی ایک وہ جو عفو و غفران کی امید لگائے بیٹھا ہے، بالکل بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی امید لگائے کھڑا ہے وہاں پر۔ ظن عبدی بی کا کیسا صاف ستھرا مظہر ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ اور اس کا گمان کیسا تھا؟ اس مقام پر غور کیجئے، میدان محشر کے بعد دوزخ سے نکالے جانے والا شخص اس امید پر کھڑا ہے کہ میرا رب مجھ پہ رحم فرمائے گا، اور اس کی امید ایسی کام آئی، اللہ کریم اس پہ رحم فرما دیا، رب کی رحمت کا حقدار قرار پایا، اور یوں اللہ کریم نے دونوں کو دوزخ سے بچا کر داخل جنت فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت وہ ہے، دنیا کے اندر رب کی رحمت کے جا بجا مظاہر موجود ہیں، وہ انسانوں کی صورت کے اندر بھی ہیں، دیگر جاندار اور جانوروں کی صورت میں بھی ہیں، جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ ہمیں یوسف سلیم بھائی بتائیں گے انشاءاللہ الرحمن کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا ہے رحمت کے متعلق، اور رب کی رحمت کیسی ہے، دنیا میں کیسی ہے اور کس اعتبار سے۔ اللہ اکبر، وہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ میں حافظ صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ جی حافظ صاحب نے بات کہی کہ دنیا میں ایک رحم پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بلی جو ہے وہ چوہا اس کی خوراک ہے، وہ کھاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی بھی ویڈیو موجود ہیں کہ بلی چوہے کو پانی میں گرے ہوئے چوہے کو اٹھا کر اپنے منہ سے اسے باہر نکال کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اس کے دل میں رحم ہے۔ آج انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آج لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم ہے، ایک ہمدردی کا عنصر ان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ یہ جو رحم پایا جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں 100 ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، اور اس ایک رحمت کا یہ مظہر ہے کہ آج دنیا میں ایک مخلوق جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، اپنے دل کے اندر
محبت کا گوشہ رکھتی ہے، ہمدردی کا گوشہ رکھتی ہے، اس کے لیے نرم جسے کہا جائے کہ آسانیاں کرنے والا وہ سلسلہ رکھتی ہے. آج اگر دیکھا جائے نا اس میں بھی یوسف بھائی جی خوش نصیب ہے جو دل میں اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے. بالکل ایسا. لیکن آپ اگر دیکھیں یہاں تو عجیب معاملات جو ہے وہ اب جا رہے ہیں. ایک ہے آپ جیسے موذی جانور ہے نا حافظ صاحب، فضیل بھائی، مہروز بھائی، موذی جانور کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی جو ہے وہ مار دیا جائے. مہروز بھائی جی چھپکلی ہے، اس کو آپ پہلی ضرب میں مارتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اللہ وہ اکبر، زیادہ 100 زیادہ ہے. نیکیاں. 100 نیکیاں اللہ کے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ضرب میں مارے گا 100 نیکیاں 100 عطا نیکیاں فرمائے گا ملیں اللہ گی. کریم. ٹھیک ہے، جتنی ضربیں زیادہ ہوتی جائیں گی نیکیوں میں کمی ہوتی جائے گی. ذبح کرنے کا جہاں پر حکم فرمایا وہاں احسن الذبح کا الفاظ آئے واہ کہ جانور کو تڑپا تڑپا کے نہ مارا جائے. ہائے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آپ دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے دین کی کیسی تعلیم ہے. یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا موذی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اگر موذی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے اس کا بتایا گیا کہ اس میں کسی کو مارنا بھی ہے تو جلدی سے مار دینا جلدی سے ہے، مار اس کو دیا تکلیف جائے، دے کر نہیں مارنا. تڑپا تڑپا کے نہ مارا جائے. جو اللہ لفظ میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی. تڑپا تڑپا کے نہ مارا جائے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین، لوگ اتنے سنگ دل بن رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مہروز بھائی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کا نقش آج تک جسے بولے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا آپ اس کو بھلانا چاہیں تو آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب کی صورت بن گئی. عذاب ہے یا نہیں ہے، عذاب تو جس نے کیا ہے اسی کے لیے ہے. لیکن ایک بات ہے اور یہ دیکھنے کا پتہ نہیں مجھے کسی نے دکھائی تھی شاید اس طرح معاملہ بنا. وہ یہ تھا اس میں 2 چوہے تھے فضیل بھائی. ان 2 چوہوں کے یعنی ان کے اگلے اور پچھلے جو ہاتھ تھے ان سے ان چوہوں کو ڈوریوں سے باندھا ہوا تھا. تندی ہوتی نا مہروز بھائی، مضبوط رسی، اس سے باندھ کے ان دونوں چوہوں کو ساتھ ساتھ یوں مطلب جس طرح آپ وہ ہوتے ہیں نا کپڑا تانتے ہیں یوں کر کے، کپڑا تاننے کے لیے ہینگ جب کرتے ہیں کسی چیز کو. جی ہینگ کرتے ہیں یعنی یوں ان کو سٹریچ کیا ہوا ہے، کھینچا ہوا ہے. اب چوہا ایک طرف چوہا ہے اور ایک طرف وہ دوسرا چوہا ہے اور ان دونوں کو جو ہے وہ دھاگے سے باندھ کر ان کو یوں کیا ہوا ہے. ایسے نہیں بندے کے 2 ہاتھ اوپر، ہاتھ بھی باندھ دیں پاؤں بھی باندھ دیں اور ایک ہاتھ کھینچے اور ایک اس کے پاؤں کھینچ لے، اس طرح کی کیفیت ہے. اور اوپر سے وہ بندہ اس کے منہ پر ڈنڈیاں مار رہا تھا. اس چوہے کے منہ پر کیا کر رہا تھا حافظ صاحب؟ ڈنڈیاں مار رہا تھا اور ساتھ میں باتیں کر رہا تھا. آپ دیکھیں یہ بے دردی، بے حسی، بے رحمی کا یہ عالم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. سلمان بھائی اللہ عز و جل کی جو رحمت ہے اسی کا حصہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی گئی ہے. یہ اللہ کی رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور یہ ایک بڑی نعمت ہے احادیث کریمہ میں اس شخص پر، اس خاندان پر جس کے اندر نرمی ہو، جس کے اندر شفقت ہو. بطور تحسین کے اس کو شمار کیا گیا ہے، نعمت شمار کی گئی ہے کہ کسی کا دل نرم ہو اور کسی کے دل میں شفقت ہو. دوسرے کے لیے نرمی اور شفقت جو ہے بطور نعمت کے استعمال ہوئی. سلمان بھائی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے یقیناً نہیں بلایا جاتا ہوگا. ابھی آپ جب سنا رہے تھے تو ہمارے جو فیس ایکسپریشن تھے وہ بہت تکلیف دہ بات سننے کے وقت جو ہوتے ہیں وہ تھے. حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک چوہے کی ہو رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا ہم ہوں چوہے کے ذریعے سے ہمیں ظاہری اعتبار سے کبھی کوئی منفعت، کوئی فائدہ پہنچا ہو. تکلیف ہی پہنچتی ہے عمومی طور پر، لیکن اس کے بارے میں بھی سن کر ہماری یہ کیفیت ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان کا شعور اور جب اس کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے تو کسی ایک طرف سے نہیں ہوتا بلکہ چاروں طرف سے ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے جب احادیث کریمہ میں آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کے، شفقت کے فضائل بیان کیے، بات رحمت کی ہو رہی ہے اللہ کی، اور انسانوں میں جو شفقت اور نرمی ہے یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. تو اس سینیریو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں نرمی اور شفقت ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا گویا کہ یہ فیضان ہے، مظہر ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ مظہر ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، میں ہوں، آپ ہوں، فضیل بھائی ہوں، راشد بھائی ہوں، مدنی چینل کے ناظرین ہوں، فضیل بھائی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، میرے ساتھ آسانی کا برتاؤ کیا جائے، میرے معاملے میں درگزر سے کام لیا جائے. تو اپنے اعتبار سے تو یوسف سلیم بھائی ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن جو سلمان بھائی نے بات کی دوسروں کے اعتبار سے انسان یہ نہیں چاہتا ہے. تو جانور کی مثال دی، ایک
چوہے کی مثال آپ نے دی. حالت زار یہ ہے اس معاشرے کے اندر، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے اور ہم جو ہے بڑے ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس میں حالت یہ ہے سلمان بھائی، انسان کا دشمن ہوا ہوا ہے. ترقی معکوس بنی ہوئی ہے. جی، ترقی کیا؟ خونی رشتے جو ہے نا، خون جسے کہتے ہیں سفید ہونا، وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں. آج آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، آئے دن یعنی ماں باپ کا جو رشتہ ہے، بالخصوص ماں کو اگر ہم لیں تو ماں تو وہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے بطور تمثیل اس کو لیا گیا، اگرچہ کوئی تمثیل نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے اللہ کی رحمت کو ماں کی اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اور احادیث کریمہ میں مضمون موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بڑھ کر، سب سے زیادہ بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. بلکہ اس پہ وہ بھی ہے نا، پھر ایک اعرابی جو تھے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، تو پھر کوئی فکر نہیں ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماں جو ہے نا، ماں بھی رحمت الہی کی مظہر ہے، اور یہ رحمت الہی کا مظہر ہر گھر میں موجود ہے. سلمان بھائی، کتنا ہی بڑا شخص ہو، کتنا ہی پہلوان ہو، کیسا ہی شخص ہو، لیکن ماں کی جو آغوش ہے نا، اس کی جو رحمت ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ تھا تو ایک صاحب، سفید داڑھی تھی ان کی، سفید داڑھی سلمان بھائی، اور وہ اپنی والدہ کے انتقال پہ رو رہے تھے. جس بندے کی سفید داڑھی ہو گئی، خود بیٹوں والا، بیٹیوں والا، پوتوں والا، پوتیوں والا، نواسوں والا، نواسیوں والا، لیکن اپنی والدہ کے انتقال کو اس شخص کو دکھ تھا. مجھے وہاں پہ یہ سوچ کر جو ہے رقت کی کیفیت بنی کہ اس کا اپنی ماں سے تعلق کیسا ہے، ہر فرد کا، ہر بچے اس کا نہیں ہے مہروز بھائی. اگر دیکھا جائے نا کہ دنیا کے اندر جو ماں کا رشتہ ہے نا، وہ ایک ایسا یونیک رشتہ ہے کہ یہ بغیر لوس اور بغیر بینیفٹ، جسے کہا جائے نا، دنیا میں اگر کوئی کسی سے کنیکشن رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے. لیکن یہ جو پیرنٹس کا رشتہ ہے نا، بالخصوص ماں کا جو رشتہ ہے، یہ بغیر کسی غرض و غایت کا رشتہ ہے. یہ ایسا رشتہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ماں اگر کسی بچے سے ناراض بھی ہو جائے نا سلمان بھائی، تو وہ پیچھے سے دھیان رکھتی ہے، بہو سے کہہ دیتی ہے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا، وقت پر کھانا دے دے، وہ اب تک نہیں آیا، فون کر کے پوچھ لے، خود ناراض ہے، بات نہیں کر رہی بیٹے سے، لیکن بچے کا دھیان وہ بہو کے ذریعے رکھوا رہی ہے. بہو نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، تو بیٹی کو کہہ رہی ہے ذرا بھائی سے پوچھ اب تک کیوں نہیں آیا. ماں ناراض ہے، ماں کا اس نے دل دکھایا ہے، لیکن ماں اپنے دل کے اندر بچے کے لیے بے قراری رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک رحمت کا مظہر ہے. یہ دنیا میں جو محبت ہے وہ ایک رحمت کا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب ذرا غور کریں، آج اگر ماں کو منانا ہو نا سلمان بھائی، جی، تو بندہ ماں کے پاس جا کر، دنیا میں اگر کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ منانا ہے نا، تو ماں کو منانا سب سے آسان ہے. سبحان اللہ. دوست کو منانے کے لیے کوئی ریفرنس لے جانا پڑے گا، کوئی سورس لے جانی پڑے گی، دعوت کوئی کرنی دعوت کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی مطلب اس کو بینیفٹ دینا پڑے گا. لیکن اگر ماں کو منانا ہے نا، جی، تو ماں کو منانے کے لیے صرف پاس جا کر 2 محبت کے الفاظ کہہ دے، بندہ صرف سوری کہہ دے، ماں غلطی ہو گئی معاف کر دے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نا، یہ بھی نہ کہنا جا کے صرف افسردہ سا منہ بنا کے، واقعی میں ٹینشن والا جو ایک چہرہ ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے سے یعنی چیونٹی جیسے کہ جو بلب جل جائے نا آنسوؤں کے، تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پر بھی بڑا حال بے حال ہے. یوسف بھائی، آپ جو مدنی پھول دے رہے ہیں، بڑی زبردست بات آپ کہہ رہے ہیں. ماں باپ کے، والدہ کے آپ بیان کر رہے ہیں محبت کا. نگران شورا نے بڑی پیاری بات کی تھی ہمدردی سلسلے کے اندر. جی، نگران شورا نے فرمایا کہ ماں باپ کی محبت بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمدردی سلسلہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ جن بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کا جو سلسلہ تھا اس میں جو بچے تھے، مدنی منا بھی تھا، مدنی منی بھی تھی، دونوں نابینا تھے، اللہ، بول بھی نہیں سکتے، اور مدنی منی تو چل بھی نہیں سکتی. لیکن مہروز بھائی، ان کے ماں باپ نے ان کو پھینک نہیں دیا بھائی ان کو گھر سے باہر پھینک دے. ایسا نہیں ہے. ماں باپ کی محبت یہ بے لوث محبت ہوتی ہے. ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت کا یہ بھی ایک مظہر ہے، درست فرمایا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، میں آپ کو حافظ صاحب رمضان شریف سے ایک دن پہلے کی بات بتاؤں فضیل بھائی. میں ایک جگہ پر تھا، وہاں ایک شخص تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. ملاقات کو طے نہیں تھی، ایسے ہی مطلب کہ جا رہے تھے مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے. تو یہ ان کو میں نے کہا بھی گاڑی روکیں یہاں پر.
انہوں نے گاڑی روکی, وہاں پر ایک آفس تھا. میں نے کہا یار اس آفس میں جانا ہے, سرد خانہ تھا. یہ سرد خانے میں نا مجھے ایک ایکسپیرینس کرنا ہے, یعنی جا کے دیکھنا ہے. گاڑی رکی, ہمارے ارکم بھائی جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے بات کی کہ ہمارے مبلغ ہیں تو یہ سرد خانہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ویسے پہلے بھی ایک مرتبہ سرد خانہ دیکھا ہوا, لیکن وہ ایک اور سرد خانہ تھا. تو بہرحال میں نے, انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں آپ. میں ان کے ایک بندے کے ساتھ 27 سال سے وہ آدمی وہاں پر تھا, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چلا گیا. تو اس نے مجھے بتایا یہ باڈی جو ہے یہ لاوارث باڈی ہے, اس کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں ہے, بندہ ادھر سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. اور خون جما دینے والی سردی تھی اس میں, اس سرد خانے کے اندر. اللہ بچائے. تو اندر تو میں چلا گیا اس سرد خانے کے اندر, لیکن جو میری کیفیت تھی حافظ صاحب, میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا. اس کا ایک حصہ تھا مہروز بھائی, اور اس میں سے آپ کو گزر کر اس کے دوسرے حصے میں پیچھے جانا تھا. پیچھے ادھر گئے, اس میں زیادہ ٹھنڈ تھی اس میں, یعنی ٹوٹل 2.5 سے 3 منٹ میں اس سرد خانے میں مشکل گزارے ہوں گے. یہ بھی میں شاید زیادہ ہی کہہ رہا ہوں. پیچھے گئے اپنے فضیل بھائی سرد خانے میں, ادھر اور زیادہ ٹھنڈ تھی. ادھر بھی انہوں نے مجھے کچھ باڈیز وغیرہ لاشیں جو ہیں وہ دکھائیں. سرد خانے سے باہر آ گئے. اس میں کیا کیا میں نے دیکھا اس پر کبھی پھر میں جو ہے وہ بات کروں گا اس پر, لیکن ابھی جو جس موضوع پر یوسف بھائی لے کر آئے ہیں بات کو, اس پر تھا. اس بندے نے آپ سے کہا کہ 27 سال مجھے ہو گئے اس شعبے سے وابستہ. اس نے کہا کہ ایک باڈی ہمارے پاس آئی, ڈیڈ باڈی تھی عورت کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان کی اور اس کے گھر پر جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ یہ اس نام کی جو عورت ہے یہ آپ کے گھر کی فرد ہے, اور اس کی باڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, انتقال ہو گیا. یہ کہتے ہیں 3 دن تک اس کو پوچھنے کوئی نہیں آیا. نہیں, وہ عمر رسیدہ خاتون تھی. کہا کہ وہ اس کے بچوں کو ہم نے اطلاع دی کہ بھی تمہاری ماں جو ہے یہ مر گئی ہے اور اس کی باڈی ہمارے پاس ہے. 3 دن تک مہروز بھائی کوئی بندہ ادھر اس کی باڈی لینے کے لیے نہیں آیا. 3 دن کے بعد وہ بچہ آیا. اس نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور آپ ان کو دفنا دیں, اور برتھ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں بنا کر دے دیں کہ جو ہمارا معاملہ ہے یہ ہمارے ٹرانسفر ہو جائے, جو بھی وراثت کا معاملہ بننا ہے. آپ دیکھیں بے حسی کا فضیل بھائی یہ حال بنا ہوا. ایک طرف تو جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہے, دوسری طرف ماں کا مرتے ہوئے کیا عالم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے حلقہ مشاورت کے نگران حاجی مدینہ اتاری, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, تو اس پہ اپنے مکی ریجن کے نگران رکن شورا حاجی امین صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت تھی, اس کا ایک بیٹا تھا, اور وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس نے جو ہے نا وہ اس کی ظاہری بات ہے اس کا انتقال ہو گیا, اس کی تدفین کے لیے اس کے بیٹے نے سارے معاملات کیے, اس کی تدفین کی, اس کی تکفین کی. اور اس کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو عموماً جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, میں تو اس معاملے سے گزرا ہوں, اور جب گھر پہ واپس آتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ ایک عجیب سی کیفیت یہ ہوتی ہے. ابھی تو دنیا اجڑ گئی, کہ ابھی تو گھر میں یہ یہاں بیٹھتے تھے, یہاں سوتے تھے, یہ کام تھا, یہ کپڑے پڑے ہیں, یعنی وہ جس کے ساتھ گزری ہو اس کو سارے معاملات پتہ ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ نوجوان ان کے بستر کے اوپر بیٹھا اور اسے والدہ کی چیزیں اس نے دیکھی, بستر دیکھا, تو وہ ایک دم رونے لگا, اور روتے روتے اس نے جو ہے نا والدہ کے تکیے پر یوں سر رکھا, اور اسے اچانک جو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی, کوئی تھیلی ہے. تو اس نے کہا یہ کیا پڑا ہے, تو وہ رو رہا تھا, مگر اس نے تکیہ ہٹا کر وہ تھیلی نکالی تو اس کے اندر ایک پرچہ پڑا تھا اور 2 گولیاں پڑی تھیں. اس پرچے پر یہ لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹے میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گی اور مر جاؤں گی, اور مرنے کے بعد جب تو میری تدفین کر کے آئے گا تو میری چیزوں کو دیکھ کر بہت روئے گا, اور بچپن سے تیری عادت ہے کہ جب تو روتا ہے تو تجھے بخار چڑھ جاتا ہے, تو یہ تیرے لیے بخار کی 2 گولیاں بتائیے کہ کتنی یعنی اس معاملے کے اندر رکت ہے کہ یعنی ماں باپ کا ایک کیا یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایسا وہ بنایا ہے کہ اس کو کوئی اپنے تصور کے اندر نہیں لا سکتا.
بس اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے حیات ہیں واقعی وہ اس بات کے بہت زیادہ ان پر ضروری ہے کہ وہ ان کا بہت خیال رکھیں، انہیں راضی کریں۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلمان بھائی، جی۔ کہ جو آپ نے بات کہی نا، اس کی بیسک وجہ یہ والدین کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت میں کمی ہے۔ والدین نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں بھیجا تو یہ نتیجہ دیکھا کہ 3 دن تک باڈی پڑی رہی، بیٹا لینے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہ بیٹا عالم ہوتا نا، علم دین رکھنے والا ہوتا، تو خدا کی قسم وہ تڑپ جاتا، کیونکہ علم دین رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اور آج دنیا اس بات پر مضر ہے، اس بات پر وہ انہوں نے جسے کہا جائے کہ بہت زیادہ شدت اختیار کی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ٹیلنٹ ضرور دینا ہے، لیکن دنیاوی ٹیلنٹ دینا ہے، بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، منع نہیں ہے، شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، پروفیسر بھی بنائے، لیکن ساتھ ساتھ علم دین بھی دیں۔ علم دین ہوگا تو یہ بچہ کل آپ کی قدر و قیمت جانے گا، آپ کی قدر کرے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میرے ماں کا مقام کیا ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ بچہ جب انجینئر بن کر آئے گا نا تو باپ ڈر رہا ہوگا کہ اس سے بات کروں گا تو ابھی ایسا نہ ہو کہ ناراض مجھے نہ جھاڑ ہو پلا جائے۔ دے۔ میں آپ کو اس سے اور بات بتاؤں، وہ اولڈ ہوم تھا جی جی فضیل بھائی، مہروز بھائی، تو میں نے کہا لوگ اپنے ماں باپ یہاں خود چھوڑ کے جاتے ہیں، جی جی تو اس بندے نے کہا، اس نے کہا جی ہاں خود چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا جب آپ یہ چھوڑ کے جاتے ہیں یہاں پر تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا پانی تو دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عیدیں بھی آتی ہیں، شبراتیں بھی آتی ہیں، معراج شریف بھی آتا ہے اور مواقع گزرتے ہیں، لیکن جو ایک اولاد کا دکھ ہے یہ بہرحال ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو یہاں پر؟ آپ وجہ سنیں، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ کہا ہمارے بچوں کو ماں جو ہے وہ گھر میں چک 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 کرتی رہتی ہے ہمارے بچوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ کھانستے رہتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے ہمیں، کھانستے رہتے ہیں، سونے نہیں دیتے، ہر بات میں ہر ٹوکتے بات رہتے میں ہیں۔ ٹانگ اڑاتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ مہروز بھائی آپ دیکھیں اس بنا پر لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ادھر سے نکال کے اپنے گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں جمع کروا رہے ہیں۔ سلمان بھائی میں سمجھتا ہوں اس وقت موضوع جس جہد پہ چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ واللہ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو وابستگی، ایک جذباتی وابستگی، والدین اولاد کو کچھ نہ دیں، اولاد والدین کو کچھ نہ دیں، لیکن والدین کا سایہ اور اولاد کا سہارا یہ دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں کہ شاید ہی کوئی نعمت ایسی ہو جو اس کی مثل بن سکے، اس کی متبادل بن سکے۔ آپ نے جو والدین کی بات کی، یوسف سلیم بھائی نے کچھ اشارتاً کہا کہ ایک تربیت، لیکن بات یہ ہے کہ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری تھی، بالفرض وہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کو یہ رائٹ مل گیا کہ جناب آپ نے ہماری تربیت نہیں کری، ہم کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں۔ اولاد یہ نہیں کہہ سکتی۔ اور صرف سوال اس دنیا کا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، یہاں پہ تو ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں نا کہ والدین کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ سلمان بھائی بعض اوقات دل پہ پتھر رکھ کر، حالات پہ جبر کر کر دنیا تھوکے گی، اس وجہ سے والدین کو گوارا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں، معاشرے میں، گلی میں، محلے میں، فلیٹس میں، ہمارے کولیگز ہمیں کیا کہیں گے کہ والدین کو سازش نے یہ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ دل سے عزت کریں، دل سے محبت کریں۔ والدین جو ہے نا، والدین انسان کی بات نہیں ہے صرف، یہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے سلمان۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرو، بڑا عجیب سا رشتہ ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کل جو سلسلہ کیا ایک طرح سے سمجھ لیں اس کی ایکسٹینشن آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر والدین کے رشتے پہ غور کریں نا، ساری کائنات میں غور کریں، درندے جو ہوتے ہیں نا، درندے یہ بھی اپنے بچوں کے تو والدین ہی ہوتے ہیں نا۔ ان میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، غور کریں کائنات کی کون سی چیز ہے جس کے اندر آپ غور و فکر کر کے کچھ اچھی چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ سلمان بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک جانور، ایک پرندہ، وہ بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو لے لیتا ہے۔
ایک دفعہ بارش میں کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا تو ہمارے گھر کے وہاں کبوتر ہیں، کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بارش ہوئی نا، کبوتری نے اپنے پروں پھلے لی۔ اللہ، ایک دفعہ میں نے بلی کو دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، میں نے ایک ماں کی کیفیت جاننے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اس کے قریب گیا، ایسا انداز بنایا جیسے اسے تنگ کر رہا ہوں، میری نیت نہیں تھی سلمان بھائی، تھی بلی لیکن وہ شیر بن گئی، اللہ، ایسا سینہ چوڑا کر کے سامنے آ گئی نا کہ گویا کہ کہہ رہی ہو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا میرے بچوں کو۔ ہائے، تو یہ ایک عمومی کیفیات ہے، والدین ہوتے ہیں بہت موقع پر۔ فیروز بھائی کے جذبات، اللہ یہ اکبر، سب کا سب سلمان بھائی اللہ ہائے تبارک و ہائے، تعالیٰ کی ایک ایک رحمت رحمت، کا مظہر ہے، ہائے، ایک اللہ، رحمت۔ اللہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھوڑا اپنے بچے پر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، یہ رب کی ایک رحمت ہے جو اس نے کائنات میں تقسیم فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 99 وہ ہیں، 99 وہ ہیں جو قیامت کے لیے رب تبارک و تعالی نے رکھ چھوڑی ہیں، اللہ، اپنی مخلوق پر وہ کیسے رحم فرمائے گا، کیسے کرم کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ عدنان بھائی کی بات سے ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت کے اعمال جو ہے نا میرے اوپر چھوڑ دے، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ تاکہ اکبر، کسی کو ان کے گناہوں کا نہ پتہ چلے۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا اے محبوب کہ تم سے بڑھ کر رہی، ہاں، تو تمہاری امت کے جو اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، یہ کسی دوسرے پہ آشکار نہیں ہونے دوں۔ سلمان بھائی اتنی رحمتیں، اتنی وسعتیں، میں ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ ہوں، کیا کہ کیا بیان کوئی کریں۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سلمان بھائی، اس میں انجمن ستائش باہمی بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم غور کریں ہم ہیں کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سلمان بھائی واللہ سانس لے رہے ہیں آرام سے، دیکھ رہے ہیں آرام سے،